نظیر ایران کی جانب سے لانگ رینج میزائل وارشپس کے اندر لوڈ کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ڈپلائے کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام ریزرو فوج جو ہے وہ اس وقت تعینات کر دی ہے اور ریجنل وار کس طرح سے چھڑنے جا رہی ہے۔ امریکی فوجوں کی جو ہائی الرٹ ہیں، جو خبر آئی کہ انٹروین کرے گا، پھر امریکہ کے والے سے خبر سامنے آئی کہ وہ انٹروین نہیں کرے گا، الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تازہ ترین جو تفصیلات ہیں۔ حزب اللہ سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے جدید ترین ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ تو تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل اس وقت براہ راست آمنے سامنے جو ہے ان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے، ایک باقاعدہ آل آؤٹ وار جو ہے وہ اس وقت چھڑنے کا پورا خدشہ موجود ہے۔ تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت مسلسل خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جب سے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے، ٹاپ نیوز ایران اور اسرائیل بنے ہوئے ہیں، دونوں کی جو آپس میں لڑائی ہے، جو ایران کا رسپونڈ ہے وہ ٹاپ نیوز بنا ہوا ہے۔ اب اس میں ناظرین پچھلے 3-4 دنوں کی رپورٹنگ کے بعد جو حقائق سامنے آئے اس میں ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا ہے، یعنی یہ تو 110% جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ایران رسپونڈ کرے گا۔ لیکن سوال اب یہ ہے، ڈیبیٹ یہ ہے، تجزیہ یہ ہے اور اسی کے اوپر مزید انفارمیشن آ رہی ہے کہ بھائی کتنا بڑا یہ حملہ ہوگا، کہاں پر یہ حملہ ہوگا، کیا تیاری دونوں کے جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس سے بھی اگلا بڑا سوال کہ اس حملے کے بعد کیا ہوگا، یہ حملہ پورے ریجن کو کس طرف لے کر جائے گا، اس جنگ کو کس نئی ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کے اوپر اب ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ تو ان پہلوؤں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران کی جانب سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، ان کی کیا تیاری ہے، ان کی کیا انٹینشنز ہے، وہاں پر کس طرح ہنگامی حالات ہیں، وہ کیا ایسا کر رہے ہیں جو اس حملے کی شدت کے بارے میں بتاتا ہے اور آگے جنگ کس لیول کے اوپر جانے والی ہے، اس حوالے سے بھی ان خبروں کے ساتھ ہم ایسیس کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ناظرین خبر سامنے آئی ہے جس نے تل اویو کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لٹرلی ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایرانی وارشپس کے اندر لانگ رینج میزائل لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت وہاں سے خبر آ رہی ہے۔ آج سے غالباً کو 15 دن پہلے ایرانی نیوی نے یہ جو ٹیسٹ کیا تھا کہ جس میں انہوں نے پلما چین ایئر بیس کو، جہاں پر نتن یاہو نے کھڑے ہو کر جو ہے نا دھمکی دی تھی ایران کے حوالے سے، اس کو جا کر ہٹ کیا تھا۔ وہ ایک مطلب ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کے وارشپس کے میں لانگ رینج میزائل جو ہے وہ لوڈ کر دیے گئے۔ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایران لانگ رینج میزائل لوڈڈ آن وارشپس. Iran reminds the world of its naval capabilities, claiming they can launch long-range ballistic missile from their warships. ان کے وارشپس اس طرح سے بھی ڈیزائن ہیں کہ ان کے اوپر کنٹینر بنا ہوا ہے، تو وہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ کوئی کمرشل جہاز ہے، لیکن پھر جب حملے کی باری آتی ہے تو وہ کنٹینر اوپر سے کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ تو جناب وارشپ ہے، یہ تو کمرشل جہاز نہیں ہے۔ IRGC کمانڈر سلامی says nowhere is safe. This comes amidst Iran's was other retaliation against Israel for the killing of IRGC commanders in Syria. تو یہ جناب تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہم نے کیا کہ ایران کے ٹیریٹری سے ہوگا، شام سے ہو سکتا ہے، عراق سے ہو سکتا ہے، وہ پاسبلٹیز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن نئی ڈیولپمنٹ کیا ہے، نئی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ان کے وارشپس بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے وارشپس اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں کے اوپر ڈپلائیڈ ہیں، وہ ریڈ سی کے اندر بھی ڈپلائیڈ ہیں۔ تو ریڈ سی سے بھی جیسے یمن وہاں سے کر رہا ہے تو وہیں باب المندب میں تو ان کے وارشپس کھڑے ہیں، تو یہاں سے بھی وہ لانچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ملٹی ڈائمنشن آپ دیکھیں، اگر وہ ریڈ سی سے لانچ کرتے ہیں، ادھر سے عراق اور شام سے لانچ کرتے ہیں، ادھر حزب اللہ حملے کرتی ہے، ادھر سے ایران اپنی ٹیریٹری سے یا پرشین گلف سے حملہ کرتا ہے، تو کتنے اطراف سے حملہ جو ہے وہ ہو جائے گا اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو اس وقت زیر بحث اور خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس جو ہے اس کو سٹرینتھن کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایئر ڈیفنس جو ہے اس کو پورے ملک کے اندر
डिप्लॉय किया जा रहा है, उसकी मूवमेंट देखी जा सकती है। कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं, ये एक तस्वीर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसमें जो उनका जदीद तरीन एयर डिफेंस है उसको पूरे मुल्क के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। पहले खबर देखिए, ईरान हैज बिगन टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस विद मैसिव मूवमेंट्स ऑफ SAM सिस्टम बीइंग डिटेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। ईरान इज मूविंग मिसाइल एंड रेडार सिस्टम अक्रॉस द कंट्री टू स्ट्रेंथन एयर डिफेंस। ठीक है, तो ये वाज़ेह तौर पर खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस जो है, अब आप कहेंगे कि भाई हमला तो ईरान कर रहा है, तो फिर ईरान अपना एयर डिफेंस क्यों जो है वो डिप्लॉय कर रहा है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि भाई ईरान का हमला करने के बाद क्या सब घर में बैठ जाएंगे या उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा? आगे से इसराइल भी तो कह रहा है कि हम जनाब हमला करेंगे। तो अगर मतलब रियासतें इस तरह थोड़ी चलती, रियासतों ने तो अपनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी करनी होती है ना। तो अगर उधर से इसराइल हमला कर देता है या इवन अमेरिका हमला कर देता है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनट्स की गेम होगी ना। आपने हमला किया तो मुमकिन है विद इन मिनट्स वो वापस स्ट्राइक करे ईरान के ऊपर। तो इसलिए ईरान जो है वो अपना एयर डिफेंस जो है वो उसको डिप्लॉयड कर रहा है और मजबूत कर रहा है। इससे एक और चीज़ ये वाज़ेह होती है कि इसका मतलब ईरान अपनी ही टेरिटरी से हमला करेगा और खुद हमला करेगा, यानी वो हिजबुल्लाह से या यमन से या इराक से या कहीं और से हमला नहीं करवा रहा किसी तंजीम से, वो खुद हमला करेगा और अपनी ही टेरिटरी से हमला करेगा। इसलिए जैसे कि इसराइली ऑफिशियल्स ये बात सामने रख चुके हैं कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान इटसेल्फ जवाब देगा, ना कि थ्रू हिजबुल्लाह तो रोज़ हमले कर रही है। ये चूँकि ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, ईरान बतौर रियासत अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी पावर है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी है, वो ऑन स्टेक है, इसलिए ईरान को खुद हमला करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आई है इसका एक हिस्सा, इससे पहले छोटी सी खबर आई थी लेकिन अब उसमें नई डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि ईरानी जो डिफेंस हुकाम है, पहले तो 1-2-4 कमांडर्स की खबर आई थी, अब जो आला डिफेंस हुकाम है वो सारे जो हैं वो इस्फहान की तरफ आ रहे हैं। एक तेहरान मतलब दारुल हुकूमत सबसे बड़ा, उसके बाद इस्फहान उनका बहुत फेमस सिटी है, यहाँ पर वो आ रहे हैं। और यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर अंडरग्राउंड जो उनकी जो कमांड सेंटर्स हैं, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। ये खबर हमने पहले शेयर की है कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, अब उसमें नई डेवलपमेंट ये सामने आई है। ईरानियन डिफेंस ऑफिशियल्स अपीयर टू बी ऑन द मूव फ्रॉम द कैपिटल ऑफ तेहरान टू द सिटी ऑफ इस्फहान, which is also the location of several Iranian military bases, including the newly unveiled underground airbase Eagle 44। कि यहाँ पर बहुत सी बेसेस हैं और उसमें न्यूली क्रिएटेड अभी बनाई गई अंडरग्राउंड Eagle 44 है, which is supposed to be the shielded from attacks by bombs and ballistic missiles। कि ये पूरी तरह से एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल। वैसे ईरान इसमें अब काफ़ी इनरिच हो चुका है सुरंगों के हवाले से, अंडरग्राउंड जो उन्होंने अपने बंकर या जो भी अपना कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने वो सुरंगें बना ली हैं जो एटम बम का भी मुकाबला कर सकती हैं। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारा अपना असलहा जो वहाँ पर रखा हुआ है एटम बम से। देखिए रियासतें, इसे ये कोई फ़र्द का मामला तो होता नहीं, रियासतों का मामला होता है, रियासतों की सलामती का मामला होता है। तो रियासतें बहुत लंबी और बहुत दूर तक की पॉलिसी बना के बैठी होती है। जो 50 साल बाद होना है, रियासतों को आज वो इकदाम करना पड़ता है कि अगर 50 साल बाद उनको कोई खतरा नजर आ रहा है तो रियासतों का बिहेवियर ये होता है कि वो आज ही उस खतरे को ख़त्म करती हैं कि भाई ये वाली चीज़ हमें 50 साल बाद तंग करेगी, तो आज ही उसका सद्देबाब करती हैं। रियासतों के मामला बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो ये नाज़रीन खबर हो गई ईरान की तैयारी के हवाले से कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं। इससे पहले जो हुआ वो हम आपको बता चुके हैं, ये नई डेवलपमेंट है। और इसमें फिर रिकॉल करवा दूँ, जनाजा अदा हो चुका है। CIA की इंटेलिजेंस के मुताबिक रमज़ान से पहले ये हमला होगा, और इधर ये सारी नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। अच्छा, अब ज़रा इसराइल में लिए चलते हैं आपको और वहाँ पर बताते हैं कि क्या पैनिक है, इसराइल क्या तैयारी कर रहा है और मज़ीद क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं रीजनल वॉर के हवाले से, अमेरिका की इंटरवेंशन के हवाले से, और जो नेतन्याहू एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रहा है ईरान के साथ, अमेरिका को अपने साथ मिलाना चाह रहा है, अमेरिकन फौजों को इंगेज करना चाह रहा है। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर नाज़रीन सामने आई है वो ये है कि इसराइल की जानिब से एमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। यानी इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि ये पैनिक है, अवाम स्टोर्स पर टूट पड़े हैं, खुराक को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जनरेटर्स को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं।
وہ لوگ اپنے طور پر جو خوف ان کو نظر آ رہا تھا وہ اپنے طور پر کر رہے تھے، لیکن اب یہ سرکاری سطح کے اوپر انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں، سرکاری سطح کے اوپر، یعنی اسرائیل نے مکمل ایک بار پھر کنفرم کر دیا ہے کہ کتنا زیادہ ایران ڈٹرمنڈ ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو سرکاری سطح کے اوپر یہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں، وہ کیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ ایمرجنسی انسٹرکشنز ہیو بین ریلیزڈ فار دا اسرائیلیز، انشور واٹر فار ایٹ لیسٹ 3 days، 3 دنوں کے لیے کم سے کم پانی کا بندوبست کر لیں۔ فوٹو کاپیز آف دا وائٹل ڈاکیومنٹس اینڈ انف کیش، کہ جو بھی آپ نے ضروری آپ کے ڈاکیومنٹ ہیں ان کی جو فوٹو کاپیز ہیں وہ کروا کے رکھ لیں، اور انف کیش اپنے پاس رکھیں، یعنی وہ جو اے ٹی ایم سے پہلے لوگ نکلوانا شروع ہو گئے تھے۔ وہیکلز فیول ٹینک شوڈ بی ایٹ لیسٹ ہاف فل، گاڑیوں کا جو پیٹرول ہے وہ کم سے کم ہاف پہ ہونا چاہیے جو فیول ہے۔ بیٹری پاورڈ ریڈیو اینڈ فلیش لائٹ، ایک فلیش لائٹ اپنے پاس رکھیں اور ریڈیو جو بیٹری کی پاور سے چلتا ہو، کیونکہ بجلی نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں، تو بیٹری کی پاور سے چلنے والا جو ریڈیو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ بھی جا سکتا ہے، یہ بھی وہ بات کریں، بجلی نہیں ہوگی تو ریڈیو اپنے پاس رکھیں، اور وہ بھی بیٹری سے چلنے والا، اور اپنے پاس ایک ٹارچ لائٹ رکھیں۔ یہ اس وقت آفیشل سرکاری سطح پر اسرائیل کی جانب سے انسٹرکشنز اپنے شہریوں کو دی گئی ہیں، تو یہ بھی ان کی جو وہاں پر پینک ہے، جو صورتحال ہے، اس کے بخوبی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا پھر ناظرین اگلی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 77 کے ریزرو اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے، یعنی یہ جو ریزرو ہوتے ہیں نا، آپ ہمیشہ ان کو ریسٹ کے اوپر رکھتے ہیں کہ بھائی پہلے والی فوج تھک جائے تو ان کو ریسٹ دے کر ریزرو کو بلا رہے، تو 77 جو ہیں وہ صرف ریزرو کے اوپر تھے، ان کو بھی بلا لیا ہے، یعنی جو ٹوٹل فوج ہے اس وقت وہ ڈپلائڈ ہو چکی ہے، ریزرو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کو رکھا گیا تھا ریسٹ کے لیے، تو اب ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ اس وقت ٹوٹل کوئی 5-6 لاکھ جتنی بھی اسرائیل کی فوج ہے وہ ساری اس وقت آن فیلڈ آ چکی ہے، بارڈر کے اوپر آ چکی ہے، ڈپلائڈ ہو چکی ہے۔ اچھا اب ذرا آگے چلیے، گیلنٹ اسرائیل کا وزیر دفاع وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی کیا تیاری ہے اور ایران کے حملے کی صورت میں اسرائیل کیا کرے گا۔ دیکھیے گا، اسرائیل prepared for potential retaliation and Defense Minister Yoav Gallant said that Israel attacks the enemy wherever it decides، یہ ہم ہیں جہاں پر چاہیں گے حملہ کریں گے، یہی تو غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے نا، کہ جہاں پر دل کرے گا ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ It can be in Damascus، یہ دمشق میں بھی ہم کر سکتے ہیں، but it can also be in Beirut، یہ لیبنان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ The enemy has been badly hit in all places so he is looking for a way to respond and we are ready، یہ گیلنٹ کہہ رہا ہے۔ اگلی بات سنیے، The Israeli Defense Minister on preparing for an Iranian attack says preparedness and vigilance are not synonyms with panic and fear. The enemy has been subjected to strong strikes everywhere and now he is looking to respond، کہ ہم نے دشمن کو ہر جگہ پر ہٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ جو ہے نا ہم پر ہٹ کرنا چاہ رہا ہے اور بدلہ لینا ہم سے چاہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم کہیں پر بھی جا کر ان کو ہٹ کریں گے۔ تو دھمکیاں اسرائیل کی جانب سے دی جا رہی ہیں، بدماشی اور وہی رویہ جو ان کا 100 سال سے شروع ہوا ہے، کہ دیکھیں نا یہ غنڈہ گردی ہے نا۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ غزہ میں انہوں نے کیا کچھ کر دیا، لیکن ان کو یقین تھا کہ ہم جو کچھ کر دیں گے، یہ غفلت میں سوئے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ میں تو اتنی بات کرتا ہوں، فوجیں تو رہ گئی نا بہت دور۔ آپ ذرا دیکھیے غلامی کا عالم کہ ایک پریس کانفرنس OIC کے یا 4-5 ہمارے فارن منسٹر مل کر رفح کے اوپر جا کر ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے۔ غلامی کا آپ عالم چیک کریے، تو یہ معاملات جو ہے نا بہت گہرے معاملات ہیں اور یہ بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہم تو بار بار یہ بول دیتے ہیں، یہ حزب اللہ کیوں نہیں آل آؤٹ وار چھیڑ رہی، یہ ایران ڈیلے کیوں کر رہا ہے، وہ جو یمن کیا کر رہا ہے، وہ فلانا کیا کر رہا ہے، اور وہی تو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے فارن منسٹر 4-5 بھی اکٹھے ہو کر وہاں پر ان کی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ جا کر رفح کے اوپر ایک پریس کانفرنس تک کر سکے، اتنا ان کو خوف ہے، اتنا ان کو جو ہے نا سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی چوں چاں نہیں کرنی۔ تو 6.5 مہینوں سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، کیا نہیں ہو رہا وہاں پر، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ غلامی ہے اور کیا ہے۔ تو ایران جو کچھ کر رہا ہے، جو حزب اللہ کر رہی ہے، جو حماس کر رہی ہے، وہ بھائی وقت کے فرعونوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، چھوڑ دیں نتیجہ کیا آتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریے کہ کیا وہ لڑائی ہے جو وہ لڑ رہے ہیں۔
اور ان کو اپنوں کی منافقت کا بھی سامنا ہے, اپنوں کی غداری کا بھی سامنا ہے, اور سامنے دنیا کے سب سے بڑے فرعون کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سب کو, آپ سب کو ان پہ انگلیاں بھی نہیں اٹھانی چاہیے, ان سے اب مزید کو مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا حزب اللہ یہ کیوں نہیں کر رہے, جو کچھ کر رہی ہے وہی سارا کچھ کر رہی ہے. اچھا آگے چلیے, تو ان کی دھمکیاں جاری ہیں. اچھا اب ناظرین جو اگلی ڈیبیٹ جاری ہے جس اور انالیسس جس کے اوپر ہو رہے ہیں, طرح طرح کی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں, اور اس بارے میں ایک خبر ہم شیئر آلریڈی کر چکے ہیں, لیکن اب اس پر نئی چیزیں کیا سامنے آئی ہیں. جیکسن ہنکل امریکن جرنلسٹ کہہ رہا ہے اسرائیل از پریپیئرنگ فار اے ڈائریکٹ ملٹری کنفلکٹ ود ایران. یہ دوبارہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جناب ایران تیاری کر رہا ہے ڈائریکٹ لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے ایران کے ساتھ. اچھا اب اگر ہم ماضی کو تھوڑا سا ٹٹولیں, پچھلی 4 دہائیوں میں جائیں جب سے ایران میں اسلامک ریولوشن آیا ہے, تو تب سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے امریکہ کی کہ ایران کو جو ہے نا تباہ کیا جائے, ان سے جنگ کی جائے, ان کو ہرایا جائے, ان کو اپنے قابو میں کیا جائے. جب عراق اور شام کی جنگیں ہوئی تب بھی ان کی پریورٹی میں یہ تھا کہ ایران پر بھی ایک ہی ساتھ حملہ ہو, لیکن ایران پر نہیں ہو سکا, عراق اور شام پر ہو گیا. تو ماضی کو دیکھتے ہوئے اور آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ آج ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران ہے. دیکھیں حماس, حزب اللہ, او بھائی یہ اگر ایران نہ ہو تو یہ کیسے چل سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آج حماس ختم بھی ہو جائے تو ایران نئی حماس کھڑی کر لے گا, یہ اب نظریہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر پیچھے ایران نہیں ہوگا تو یہ تنظیمیں نہیں چل سکتی. تو یہ تنظیمیں سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے. تو الٹیمیٹ خطرہ ان کے لیے کیا ہے؟ ایران. تو اس لیے ماضی میں بھی ان کی کوشش تھی, اور آج تو ان کی نیشنل سیکورٹی, ان کے وجود کا مسئلہ بن چکا ہے ایران. تو اس لیے ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے کہ وہ ایران کو ختم کریں, اور اس میں ان کو موقع یہ مل رہا ہے کہ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ایک لمبی بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے, تو اس میں وہ ایران کا جو کرنا چاہ رہے ہیں کئی دہائیوں سے وہ بھی کر گزرے. اور اس میں جو اگلی بات ہے کہ جو نیتن یاہو کے ٹریپ کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو سکن کرنا چاہ رہے ہیں, امریکہ کو اس میں ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں ڈریگ ہو جائے, اور امریکہ کی مدد سے, جیسے سارا کچھ انہوں نے کیا ہی امریکہ کی مدد سے ہے نا, تو وہ ایران کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی امریکہ ہی کی مدد سے ہو جائے. تو یہاں پر وہ امریکہ کو اس میں گھسیڑنا چاہ رہا ہے. اور یہ جو ایرانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے اس میں ٹاپ ایک جو چیز ہے وہ یہی ہے, ایک بڑی وجہ یہی ہے, ورنہ قونصلیٹ پر حملہ کرنا اس کا مقصد کیا بنتا تھا. میں آپ کے سامنے یہ جو اب نئی ڈیبیٹ اور نئی ڈسکشن اور نیا انالیسس سامنے آیا ہے وہ پہلے شیئر کر دیتا ہوں. نیتن یاہوز ڈیزائر از ٹو ڈریگ دا یو ایس انٹو فل اسکیل وار ود ایران, a war that the US cannot win in the Middle East and where it could lose hundreds of thousands of its own soldiers in the name of Israel. That's why Netanyahu attacked the Iranian embassy in Syria without consulting the US. US نے کہا نا کہ ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, بار بار کہہ رہا ہے. اچھا that's why now US is leaving him alone and pressuring him with all their might to sign any truce. کہ امریکہ نے ایران کو کہا نا کہ یہ ہم نہیں ہیں, 3-4 دفعہ ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے, تو پھر ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل پر آپ حملہ کریں, ہم پر نہ کریں, ٹھیک ہے, اب آپ نمٹ لیں اسرائیل کے ساتھ, لیکن ہم پر آپ نے حملہ نہیں کرنا. یہ بات ہو گئی. نیتن یاہو ہوپس فار اے فل اسکیل وار because if the conflict continues like this, Israel will not exist in a few years. Iran knows this, but it must retaliate against them. اب اس میں جو آخری اہم بات بتائی گئی ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل یہ جانتا ہے کہ جس طرح سے یہ جنگ چل رہی ہے, مطلب جس اسکیل کے اوپر چل رہی ہے, اگر اسی اسکیل کے اوپر چلتی رہی تو اسرائیل کچھ سالوں کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا, وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں سارا نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے. اب اس میں وہ والی حکمت عملی کو بھی یاد کریں جو ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ فل سکیل وار نہ چھیڑنا ایک حکمت عملی ہے, اور اگر وہ فل سکیل وار پہلے دن ہی چھیڑ دی جاتی تو امریکہ کو جواز مل جاتا اور جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا. تو فل سکیل وار نہ چھیڑ کر بھی ان کا نقصان اتنا ہی کیا گیا ہے, لیکن ان کا امیج بھی تباہ ہو گیا, ان کا اکنامک لاس بھی ہو گیا, جو جانی نقصان بھی ہو گیا, امریکہ سے دراڑیں یا یورپ سے چلے کہہ لیں وہ بھی ہو گئی, امریکہ کے اندر بھی اتنا پریشر کریٹ ہو گیا, امریکہ اندر سے تو لاس کر رہا ہے نا, اور الٹیمیٹلی بھی اس جنگ میں لاس کرے گا. تو یہ سارا اس حکمت عملی کے. اب اس میں نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ چینج کرے, وہ اس کو فل سکیل وار میں بدلے ایران کے ساتھ, اور اس بڑی جنگ میں امریکہ اس کے ساتھ ہو, اور اس بڑی جنگ کو وہ جیت کر جو غزہ کی ہار ہے اس کو وہ فتح میں بدل دے. یہ اس وقت کا پلان ہے جو تجزیہ کار ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا آگے چلیے, امریکہ کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے.
ईरान इज विनिंग द वॉर, अमेरिका का मीडिया लिख रहा है, यानी फुल स्केल वॉर की बात हो रही है, उसमें अमेरिका कह रहा है कि इस वक्त ईरान जो है वो इस जंग को जीत रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉसिबल रीजनल वॉर की तैयारी कर रही है, यानी खतरा तो है ना कि ये देखें सारी डिबेट तो यही हो रही है कि नेतन्याहू भी एक बड़ी जंग चाह रहा है और ईरान हमला करता है, फिर इसराइल क्या करेगा, तो बड़ी जंग का रीजनल वॉर जो कि एक हद तक शुरू है, लेकिन फुल स्केल वॉर की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो किस तरह से तैयारी कर रही है और अमेरिका इसमें कंफ्यूज किस तरह से, ये भी जरा आखिर में सुन लीजिए। द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल रीजनल वॉर। The US is the most vulnerable at the moment with military bases spread across the region। वो कह रहा है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा वो नुकसान वाली पोजीशन में है कि उसकी जो सारी बेसेस फैली हुई हैं मिडिल ईस्ट में तमाम निशाने के ऊपर हैं और उसके पास आज कोई मैकेनिज्म नहीं है अपनी इन बेसेस को बचाने का, ठीक है ना। आज कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो मिसाइल ड्रोन्स और जो असलिया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, अमेरिका के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वन बेसिस को सिक्योर कर सके। तो इसीलिए उसको सबसे खतरा यही है कि फिर हम यहाँ पर जो है ना हमारे फौजी जो हैं वो ऑन स्टेक आ जाएंगे और निशाने पर आ जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ा खदशा है, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। अमेरिका के अंदर वो वाली डिबेट याद करें जिसमें मैंने आपको कहा है कि अमेरिका को लगता है कि भाई मिडिल ईस्ट उनके हाथों से जा रहा है, ईरान पावरफुल हो रहा है, तो अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान को फिर कभी नहीं रोका जा सकेगा, वो वाली डिबेट भी है। तो अल्टीमेट क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तमाम पहलू हैं जो चीज़ें हैपन हो सकती हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन हिजबुल्लाह से खबर ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने हरमीज़ 450 ड्रोन वो मार गिराया है, यानी इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन वो कैसे गिराया है। ये जो रूस ने सरफेस टू एयर मिसाइल दिए हैं, जो एयर डिफेंस दिया है हिजबुल्लाह को, और कई दहाइयों से हिजबुल्लाह ये कोशिश करती रही है इसराइल के इन ड्रोन्स को गिराने के लिए, और आज वो एक बार फिर कामयाब हुई है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ है? रूस की बदौलत हुआ है। जो जदीद मिलिट्री जो एड दी जा रही है वो इसके ज़रिए पॉसिबल हुआ है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो कि हो रही हैं, रीजन में हो रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं। मीडिया के एनालिसिस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो चीज़ें हैपन हो रही हैं उनसे हम कुछ चीज़ें अखज़ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा, ईरान क्या फैसला करता है, किस लेवल का वो हमला करता है, उसके नतीजे में क्या होगा, हम तो फिलहाल असेस ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मामलात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, जंग चलाने वालों के कंट्रोल में भी नहीं है। तो हम एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।